لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاءكم من الله نور صدق الله العظيم معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کی سرکار میں کیا اس نے توڑا نور کا۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات، یہ ماہ ربیع النور کا نورانی تاریخی مہینہ چل رہا ہے، جس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد پربہار مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے 20 اپریل 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت بھور کے سہانے موسم میں تشریف لائی۔ ایسے نورانی منظر کو دیکھ کر ہمارے امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور رحمت عالم نور مجسم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجب سما تھا، ایک عجب ماحول تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی آمد ہوئی۔ سب آئے تو سب نے ایک ہی پیغام دیا، وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے لمحات جو سارے نبیوں نے پیش کیا تھا، اس کا انتظار دنیا کی ہر شے کر رہی تھی، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، پہاڑوں کی بلندی، زمین کی پستی، برگ و بر، شجر و حجر، ہر ایک کو انتظار تھا کہ وہ کب آئیں گے، جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو بنایا۔ اس نبی برحق کی آمد کا حسین لمحہ کب ہوگا؟ وہ مصطفیٰ کب آئیں گے جن کے آنے کے بعد میں بے سہاروں کو سہارا ملے گا؟ وہ مصطفیٰ کب آئیں گے جن کے آنے کے بعد میں لوگوں کو چلنے کا شعور ملے گا، کھانے کا انداز ملے گا؟ وہ مصطفیٰ کب آئیں گے جن کے آتے ہی نسل انسانیت کو خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کا شعور اور دستور ملے گا؟
وہ مصطفیٰ کب آئیں گے جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ حق پر لا کر کے کھڑا کریں گے؟ وہ مصطفیٰ کب آئیں گے جن کے آنے کے ساتھ اللہ اپنی آخری کتاب دے گا، اور جن کے آنے کے بعد میں رب اپنے آخری نبی کو آخری امتی کی پیداوار کا سلسلہ شروع کرے گا؟ وہ نبی برحق کب آئیں گے جن کے ہر صحابی اپنے اپنے دور میں لاجواب بے مثل اور بن کر کے چھاتے نظر آئیں گے؟ وہ نبی دو جہاں کی آمد پربہار کب ہوگی جن کے اہل بیت کے چشم و چراغ ایک اجالے روشنی کی طرح مینار نور بن کر کے چمکیں گے؟ وہ نبی برحق کب آئیں گے جن کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں ان کا غلام، ان کا امتی، ان کی نیابت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو نبی پاک کے راستے پر چلائے گا؟ ہر ایک کو انتظار تھا، کب آئیں گے نبی دو جہاں، کب آئیں گے انیس بے کساں؟ نبی پاک صاحب اولاد کو اللہ نے ساری کائنات میں ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا، جبھی تو میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا کیا تو میرے اور آپ کے آقا کا نور ہے۔ ابھی ہم نے آیت نور کی تلاوت کی ہے، رب نے اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اللہ کی جانب سے نور آیا۔ یہاں غلط عقیدے کے لوگ، دوسرے دھرم کے ملا اور مولوی لوگ یہ کہتے ہیں نور پیدا ہوا، لیکن اللہ نے کلام پاک میں پیدا ہونے کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ نبی کا نور کب پیدا ہوا، کب بنا، کیسے حال میں رہا، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ قرآن کہتا نبی کا نور آیا، اور جب مصطفیٰ کا نور آیا تو ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ نور پہلے کہیں تھا، وہاں سے چل کر کے آیا۔ اللہ نے اس نور کو کہاں رکھا؟ اور نور پاک مصطفیٰ کی تخلیق کا ایک منظر جو حدیث پاک کے خلاصے سے پتہ چلتا ہے، میرے مصطفیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کائنات میں کوئی چیز تھی ہی نہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اے مصطفیٰ، جب کوئی شے تھی نہیں تو اللہ نے آپ کے نور کو پیدا کیا، تو پھر رکھا کہاں؟ تو نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں میرے نور کو زمین پر رکھتا خدا، تو زمین کہتی میرا احسان ہے۔ آسمان میں ٹھہراتا خدا، تو آسمان کہتا میرا احسان ہے۔ چاند کی چاندنی کی شعاؤں میں میرے نور کو ٹھہراتا خدا، تو شعائیں چاند کی یہ کہتی میرا نور پر احسان ہے۔ کہ کسی 18,000 مخلوقات کی کسی شے پر نبی پاک کے نور کو قرار دیتا میرا خدا، تو 18,000 مخلوقات یہ کہتی میرا احسان ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو کسی شے پر ٹھہرایا نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اور کہا اے دنیا کی چیزوں، میرا حبیب کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ میری ساری مخلوق میرے حبیب کی محتاج بن کر کے نظر آئے گی۔ تو رکھا کہاں خدا نے اپنے حبیب کے نور کو؟ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور جب رب نے اپنے قرب خاص میں رکھا تو کس انداز سے رکھا؟ معراج کی رات جب تھی تو جس طرح نبی یہ دو جہاں نے اپنے رب سے شرف کلامی کا شرف حاصل کیا، وہی کیفیت تھی۔ اللہ تعالی اپنی شان قدرت کے مطابق اپنے حبیب کے نور کا دیدار کر رہا، دیکھ رہا ہے، اور ہم سب کے آقا کا نور اپنے رب کی تجلی کا دیدار کر رہا ہے۔ کوئی ہے ہی نہیں، ایک جانب ذات خدا ہے اور ایک جانب نور پاک مصطفیٰ ہے، کچھ ہے نہیں۔ اور دوسری حکمت کیا ہے جو کسی اور نے نہیں بلکہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے پیش کی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو ساری کائنات سے پہلے کیوں پیدا کیا اور آخر میں کیوں بھیجا؟ تو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں
تاکہ دنیا کی کوئی چیز میرے مصطفیٰ کے نور سے چھپی نہ رہے۔ مصطفیٰ ساری چیزوں کو دیکھ لے، زمین کو مصطفیٰ دیکھ لے کیسے پیدا ہو رہی ہے، آسمان کو مصطفیٰ دیکھ لے کیسے پیدا ہو رہا ہے، برگ و برگ کو مصطفیٰ دیکھ لیں کیسے پیدا ہو رہا ہے، شجر و حجر کو مصطفیٰ دیکھ لیں کیسے پیدا ہو رہا ہے، پہاڑ کی بلندی کو مصطفیٰ دیکھ لیں کیسے پیدا ہو رہا ہے، دریا کی روانی کو مصطفیٰ دیکھ لیں کیسے پیدا ہو رہا ہے، چاند و سورج کو مصطفیٰ دیکھ لیں کیسے پیدا ہو رہے ہیں، اور چمن اور گگن کو مصطفیٰ دیکھ لیں کیسے پیدا ہو رہے ہیں، دریا کی روانی کو مصطفیٰ دیکھ لیں کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ ساری چیزوں کو رب نے اپنے حبیب کے حضور پیدا کر کے میرے مصطفیٰ کے علم میں ساری چیزوں کو پیش فرما دیا۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے نبی پاک کے علم غیب سے انکار کرنے والوں، نبی کے غیب کو تم کیا سمجھو؟ ارے نبی پاک کا علم تو یہ ہے کہ زمین نہیں ہے، مصطفیٰ ہے، آسمان نہیں ہے، مصطفیٰ ہے، برگ و بر نہیں ہے، مصطفیٰ ہے، شجر و حجر نہیں ہے، مصطفیٰ ہے، وحیش و طیور نہیں ہے، مصطفیٰ ہے، کائنات کی کوئی شے ہے نہیں، مصطفیٰ ہے، اور جب مصطفیٰ ہے تو ساری چیزوں کو مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اور صرف یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کا نور ہے، آدم کی پیدائش ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، جنت کو بنایا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، جنت کو بسایا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، کشتی نوح تیار کرائی جا رہی ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، نوح کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب آ رہے ہیں، میرے حبیب آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی تقریر ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، نمرودیوں پر عذاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا نور ہے۔ سارے منظر کو میرے امام کہتے ہیں نبی یہ دو جہاں نے دیکھا، اور جب دیکھا تو برجستہ یہ کہتے ہیں اے نبی کے علم غیب سے انکار کرنے والوں، میرے آقا کی شان تو یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کرو۔ تو مصطفیٰ کے نور نے سب کو دیکھا، لیکن سب نے مصطفیٰ کے نور کو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ کا نور ساری چیز کو دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، اور جب سب کو مصطفیٰ کے نور نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے علم میں ساری کائنات کی چیزوں کا علم موجود ہے، اور جب موجود ہے نور پاک مصطفیٰ تو اب آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں کہ حضور کا نور، اس کی تعریف کیا ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، نور کہتے ہیں اجالے کو، نور کہتے ہیں چمک کو، نور کہتے ہیں ضیاء کو، نور کہتے ہیں اندھیرے پن کو کاٹنے والی شے کو۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ نور کی یہ تعریف ہے۔ جیسے آنکھ کا نور ہے تو ہم اپنی آنکھ سے دنیا کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، آنکھ کا نور ختم ہو جائے تو سب اندھیرا، لیکن مصطفیٰ کے نور کو دنیا نے، جو نور کی تعریف تھی دنیا نے کہا نور اجالے کو کہتے ہیں، چمک کو کہتے ہیں، روشنی کو کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے امام کو سلام کیوں پیش کرتے ہیں کہ میرے امام نے ہر ماحول میں ایک ایسا راستہ کھینچا، ایک ایسی انمول تحریر پیش فرما دی ہے کہ اس تعریف کے بعد میں کوئی اور تعریف فٹ نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا نور کسے کہتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت سنیوں کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو دوسرے کو روشن کر دے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت نے نور کی تعریف کی۔ مصطفیٰ نور ہیں، خود بھی روشن ہیں، اور آپ نے جس پہ توجہ ڈالی اس کو بھی روشن بنا دیا۔ اور یہی نور حضرت آدم کی پیشانی میں پہنچا تو بتایا یہ گیا کہ پہلے جسم آدم کو جب بنایا گیا تو اللہ نے روح کو کہا اے روح تو جسم آدم میں جا، روح جاتی ہے باہر آ گئی۔ اللہ نے کہا اے روح تو آدم کے جسم کے اندر جانے کے بعد باہر کیوں آ گئی؟ تو روح نے کہا مولا مجھے یہاں اندھیرا مل رہا ہے،
تاریکی مل رہی ہے، گھبراہٹ مل رہی ہے، بے چینی مل رہی ہے، پھر اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم کے پشت میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کا نور جیسے ہی پشت حضرت آدم میں پہنچا، دوبارہ خدا نے کہا اے نور، اے روح، اب دوبارہ تو آدم کے جسم میں جا۔ روح جاتی ہے، نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ خدا نے کہا اے روح نکلتی کیوں نہیں؟ پہلے تو گئی، 1 ساعت میں باہر آ گئی، مگر اب نکلتی کیوں نہیں؟ تو روح نے کہا مولا پہلے مجھے یہاں اندھیرا مل رہا تھا، مگر اب تیرے حبیب کے نور کا اجالا مل رہا ہے۔ فرشتے دست بستہ نور کی شعاع اور چمک کو دیکھے، اللہ کی جانب سے حکم ہوا ادبن، سارے فرشتے پشت آدم کی جانب کھڑے ہو گئے، قطار در قطار کھڑے ہیں تعظیم نور کے لیے۔ اب حضرت آدم کہتے ہیں مولا وہ فرشتے میرے پشت کے پیچھے کھڑے ہیں، میں سب کے آگے۔ جب تک نور نہیں تھا تنو تنہا جس میں آدم تھا، نور آیا، فرشتے ان کی اقتدا میں آ گئے، گویا کہ نبی کا نور پہنچا تو حضرت آدم امام ہو گئے اور فرشتے ان کے مقتدی ہو گئے۔ حضرت آدم نے کہا اے اللہ اس نور کو میرے پشت سے منتقل کر کے میری پیشانی میں روشن کر دے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو جیسے ہی چمکایا، فرشتے جو پشت کی جانب تھے وہ سب کے سب سامنے آ گئے، اور آنے کے بعد میں ادبن کھڑے ہیں، فرشتے زیارت نور کر رہے ہیں۔ اب حضرت آدم کی اشتیاق ہوئی مولا میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں روشن کیا۔ جیسے ہی انہوں نے چمک کو دیکھی، ہاتھوں کو اٹھایا، لبوں سے لگایا، آنکھوں سے لگا کر کے چومنا شروع کر دیا۔ آج ہم نام نبی پر چومتے ہیں تو ایک جماعت کو بخار آ جاتا ہے۔ ارے نادانو، نبی پاک کے نور کی تجلی کو دیکھ کر کے ہم سب کے پاک حضرت آدم علیہ السلام نے چوما ہے، تو چومنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ کائنات کے سارے انسانوں کے پاک کی پیاری سنت ہے۔ تو جب بھی نبی پاک کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو چوم لیا کرو، کیونکہ یہ چومنا طبیعت کا کام نہیں ہے بلکہ یہ چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جسم آدم میں رکھا۔ حضرت آدم کو کہا جنت میں جاؤ، جنت کی سیر آپ کر رہے ہیں۔ سیر جنت کرتے کرتے ممنوع شجر جو درخت تھا اس کے لیے جانب منع کیا گیا تھا اس کو مت کھانا، مگر حضرت آدم نے اس کے دانے کو کھا لیا۔ جنت کی ساری نعمت، جنت کا لباس سب ان سے دور ہو گیا۔ برہنہ جسم ہے حضرت آدم، جس بھی شے کے پاس جاتے ہیں وہ بھاگتا جا نظر آتا ہے۔ حضرت آدم نے ایک پیڑ کو دیکھا جو لمبا تھا، اونچا تھا، جیسے ہی وہاں پہنچنا چاہے تو وہ اونچا پیڑ نیچے آ گیا اور جھک گیا۔ حضرت آدم نے اس کے پتوں کو توڑا، جسم کو چھپایا جنت کے اندر۔ خدا نے کہا ہے جنتی پیڑ، دنیا کی ساری چیزیں جو جنت کے اندر میری نعمت ہے، آدم علیہ السلام نے میرے حکم کے خلاف کام کیا تو وہ سب بھاگ رہی تھی، دور ہو رہی تھی، مگر تو کیوں جھکا؟ آدم پر تو کیوں قربان ہوا؟ تو اس درخت کے پتے سے آواز آتی ہے مولا میں نے آدم کو نہیں دیکھا ہے، آدم کی پیشانی میں تیرے حبیب کے چمکتے نور کو دیکھا ہے، میں نے اس کی تعظیم کی ہے۔ خدا نے کہا اے جنتی درخت تو جنت میں بھی رہے گا اور دنیا کی بہاروں میں بھی تجھ کو ابن آدم کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دیوانوں وہ کون سا درخت ہے؟ اسی درخت کا ذکر قرآن مقدس کے اندر آتا ہے جس کو انجیل کہا جاتا ہے، ایک روایت میں زیتون کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نورانی درخت ہے جس نے
نبی پاک کے نور کی تعظیم کی ہے. ارے نور پاک مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والا درخت جنت میں بھی ہو دنیا میں بھی ہو تو جو نبی کا دیوانہ نبی کی تعظیم کرے گا وہ کیوں نہیں دنیا سے جنت میں جانے کے لیے تیار رہے گا. تو ہم سب اپنے آقا کی محبت اور ان کی تعظیم کو معیار زندگی بنائیں. سب سے پہلے اس محلے کے اور مسجد کے تمام نمازیوں کو اور عالی جناب حاجی محمد خلیل صاحب، حاجی لیاقت صاحب، محمد یوسف بھائی، تمامی نمازی، تمامی حجاج، سب لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر جو اپنی محنت اور لگن سے معیاری تاریخی کام کیا ہے کہ نور پاک مصطفیٰ کی تعریف کرنے والی ذات، نور پاک مصطفیٰ کی حقیقی پہچان بتانے والی ذات، نور پاک مصطفیٰ کی محبت میں لبریز رہنے والا مزاج دینے والی ذات جسے ہم امام اہل سنت کہتے ہیں، ان کے بیٹے کو ہم سب نے دعوت دی اور وہ تشریف لائے. آپ سب لائق مبارکباد ہیں. اور راجستھان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر یہ پیغام گیا ہے کہ ادے پور کے دیوانوں نے بارش کے اندر بھیگ کر کے نبی اعلیٰ حضرت کی زیارت کی ہے اور ایسے حسین انداز سے زیارت کی ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے موسم ہارتا نظر آیا اور دیوانے ایسے ماحول میں جیتتے نظر آئے ہیں. یہ آپ سب لوگوں کے حصے میں آیا اور الحمدللہ جیسا کہ حضرت کا نورانی چہرہ اور دو آل رسول کے نورانی چہرے کی تابانی آپ سب نے دیکھی اور شاعر ہندوستان اسد اقبال کا کلام آپ لوگوں نے سنا. ماشاءاللہ یہ سب کے حصے میں نہیں ہے دیوانوں، ورنہ بارش کے چند قطرے سے لوگ ہار جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن دیوانے ڈٹے رہے، اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی طبیعت کی بھی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی تو صرف اور صرف محبت کی پرواہ کی ہے. اور انشاءاللہ یہ محبت یہاں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور یہ محبت وہاں بھی کامیابی کی ضمانت ہے. ہمارے سارے مہمان سب خوش ہو کر کے گئے، دعائیں دی سب کے لیے، سارے عاشقوں کے لیے، اور پیغام جو دیا کہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، طبیعت کو مت دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو دیکھو. اسی شریعت کی روشنی میں ابھی ہمارے یہاں سے جو جلوس نکلے گا عید میلاد کا، اور اسی عید میلاد النبی کے مہینے میں جو ہمارے گھروں پر جھنڈیاں لگتی ہیں، روشنیاں ہوتی، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے. مگر عزیزو جھنڈیاں ایسی جگہ لگاؤ جہاں جھنڈی لگانے کے بعد میں بے ادبی نہ ہو. جھنڈی ایسی جگہ چسپا کرو جہاں چسپا کرنے کے بعد میں دیوانہ دیکھے تو آنکھوں کو سرور، دل کے اندر جلوے حضور پیدا ہو جائے. نمایاں طور پر کرو، کٹی پھٹی جھنڈیاں مت لگاؤ، 2 4 نہیں، 1 جھنڈی لگاؤ، مگر اچھی اور پاکیزہ لگاؤ. ایسی جھنڈی لگاؤ جو بارش کے قطرے جب اس کے اوپر پڑے تو اس سے ٹپک کر کے پانی، کوئی ایسے الفاظ نہ لکھے ہوں جو ناپاکی کی جگہوں پر پہنچے. اس کا احترام ہونا چاہیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آقا کائنات کے میلاد کے موقع پر جلوس جب چلے تو آپ سب ادباً چلیں، احتراماً چلیں، دنیا کو پیغام دیں کہ ہم امن والے ہیں، امن والے پیغمبر کے جنم دن کو ہم منا رہے ہیں. ہمارا جلوس درود و سلام کے ہجوم میں رہنا چاہیے، درود و سلام کی آوازوں میں آگے بڑھنا چاہیے. نوجوانوں کو اور بزرگوں کو خاص طور پر سروں پر ٹوپیاں رکھنی چاہیے، اسلامی لباس میں رہنا چاہیے. کھانے پینے کا اہتمام لوگ 1 2 دن نہیں، سال ہر سال کرتے ہیں. نبی پاک کے میلاد کے موقع پر اے نبی کے دیوانوں اپنے بستیوں کی غریبوں کا بھی جائزہ لو کہ ان کے گھروں میں کھانے کا اہتمام نہیں ہے تو کچھ راشن نبی کی میلاد منانے کے لیے پہنچا دو. کوئی بیمار ہے تو اس کے دوا کا انتظام کرا دو. کوئی بچہ تعلیم کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور فیس دینے کی طاقت نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم 10,000 روپیہ
نبی کی میلاد پر خرچ کرتے ہیں تو 5,000 روپیہ میں اس بچے کی تعلیم کے فیس کے لیے دے رہا ہوں۔ ایسا مزاج بناؤ، انشاءاللہ الرحمن بہت اچھا ماحول بنے گا، اچھی فکر رہے گی، اور جو ہمارے مقتدا، ہمارے قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند حضور اسجد میاں نے جو پیغام دیا ہے کہ طبیعت کے مطابق زندگی مت گزارنا تو آقا کائنات کی شریعت کے مطابق گزارنا، تو اپنا کاروانی محبت بالکل نبی پاک کی شریعت اور سنت کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو حضرات دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، ان سے بھی ادباً گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں ایک خاکہ بنا لیں کہ اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک اگر ہم سے کوئی پلاٹ خریدتا ہے، مکان خریدتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، تو اس میں ہم نبی کی میلاد پر کتنا کنسیشن دیں گے۔ 10% سوچ لیں، 5% سوچ لیں، 8% سوچ لیں، یہ سوچ کر کے وہ مزاج بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دکاندار لوگ بھی اپنے اپنے طور پر عاشقان مصطفیٰ کو رعایت دیا کریں، اور رعایت دینے کے ساتھ کچھ نہ کچھ نبی پاک کی میلاد کریں، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا، ماحول اچھا بنے گا، اور ہر نبی کے دیوانے کو اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تحفہ دینے کی کوشش کرو۔ اگر حیثیت نہیں ہے تو سلام کا تحفہ، محبت کا تحفہ، پیار کا تحفہ، نبی پاک کی میلاد میں شامل ہونے کا تحفہ پیش کیا کرو۔ اور جتنے بھی مرد و عورت یہاں ہیں، اپنے گھروں میں خاتونوں کو، ماں اور بہنوں کو یہ بات بتائیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں روزانہ درود پاک پڑھ کر کے جمع کریں، اور جس دن بارہویں شب نور آئے، آقا کائنات کے حضور سارا درود، سارا سلام جو آپ نے جمع کیا ہے اجتماعی شکل میں سرکار کی بارگاہ میں صبح سویرے بھور کے وقت پیش کرو۔ انشاءاللہ آپ نے عمل کر لیا تو میں مسجد کے منار سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بولتا ہوں، آنے والا سال وہ تاریخ ہوگی، آپ کہیں گے میں نے یہ عمل کیا ہے، سال ہاں سال میرے گھر میں برکت تھی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں، جو میرے آقا کی میلاد پر خوشی ہوتا ہے، درود و سلام پیش کرتا ہے، 1 دینار خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر تک اس کے گھر میں برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو برکتوں کو نازل کرنا ہے 12ویں شب نور میں۔ آج سے پہلے نہیں پڑھا ہے یا کچھ لوگوں نے پڑھا ہے تو پڑھنے کی عادت بناؤ، درود پڑھو 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، جتنا ہو سکے روزانہ پڑھیے۔ اگر اتنا نہیں ہو پانا تو 100 مرتبہ پڑھ کر کے جمع کرو، اور حضور کی بارگاہ میں 12ویں شب میں اپنی جانب سے تحفہ پیش کرو۔ انشاءاللہ آپ یہاں درود پڑھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کرم فرمائیں گے مدینہ شریف میں بھی درود پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔